السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے جی حباب، خیریت سے؟ جی استاد جی الحمدللہ۔ اچھا جی، واہ، کون پڑھے گا عبارت؟ کوئی پڑھے گا عبارت؟ وعالم، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ایک اہم چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ایک اہم چیز بتا رہے ہیں جو شاید آپ لوگوں نے پہلے نہ سنی ہو۔ جی 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 کل والے سبق میں وفی المضارع المتکلم مطلقاً کا کیا مطلب ہے؟ کیا جی مطلقاً کا مطلب یہ ہے کہ سب کے اندر ہی۔ کیا چیز سب کے اندر؟ جی کیا چیز؟ کس چیز کی بات چل رہی تھی؟ ضمیر کی بات چل رہی تھی نا؟ جی ضمیر کون سی ضمیر؟ ضمیر مرفوع متصل۔ ماضی کے دو صیغے ہیں، واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب۔ ضرب اور ضربت، اور مضارع متکلم میں مطلقاً، یعنی ایک منٹ، اس سے پہلے عبارت کہاں چلی گئی؟ ہاں، نیچے بھی یہی لکھا فرمایا نا، وفی صفتی مطلق وغیرہما مطلقاً، مضارع متکلم میں بھی مطلقاً اور صفت میں بھی مطلقاً۔ مضارع متکلم جو ہے نا، اس میں 5 صیغوں کے اندر ضمیر مستتر ہوتی ہے۔ کتنے صیغوں کے اندر مستتر ہوتی ہے؟ 5 صیغوں کے اندر۔ 5 صیغوں میں۔ پانچ وہی ہیں جن میں عمل ہوتا ہے، لن اور لم عمل کرتا ہے، آپ لوگوں کو یاد ہوگا۔ واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، سوری، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر اور 2 متکلم کے۔ یہی 5 صیغے تھے نا جن میں لن اور لم عمل کرتا ہے۔ جی استاد۔ مطلقاً کا مطلب یہ ہے کہ ہر حال میں ان کے اندر ضمیر موجود ہوتی ہے، ہر حال کے اندر ان کے اندر ضمیر کیا ہوتی ہے؟ موجود ہوتی ہے۔ ہر حال میں کا مطلب کیا ہے؟ چاہے وہ حاضر کا صیغہ ہے، چاہے وہ غائب کا صیغہ ہے، چاہے وہ متکلم کا ہے، تینوں کے اندر۔ تو تینوں میں سے صیغہ آگے غائب کے 2 آ جاتے ہیں، حاضر کا 1 آ جاتا ہے، متکلم کے 2 آ جاتے ہیں۔ یہ سمجھ آگی بات؟ پیچھے کہا تھا نا ماضی میں للغائب، صرف غائب اور غائبہ کے لیے، اور مضارع میں مطلقاً۔ مطلقاً کہتے ہیں عام کو، یعنی تینوں کے اندر، غائب، حاضر اور متکلم، تینوں کے اندر۔ سمجھ آگی بات؟ آئی نہیں آئی؟ ادب کی وجہ سے جی کہہ دیا۔ نہیں سمجھ گئے۔ اچھا، باقی ساتھیوں کو بھی سمجھ آ گئی؟
اس کا مطلق کہتے ہیں عام کو اور مقید کہتے ہیں خاص کو. تو ماضی کو مقید کیا نا، خاص کیا غائب اور غائبہ کے لیے دو صیغوں کے اندر. اور مضارع میں متکلم مطلقاً، ٹھیک ہے، یعنی جو مضارع متکلم ہے اس میں مطلقاً ہے. کیا مطلب؟ اس میں سارے واحد تثنیہ جمع سب آ جاتے ہیں. اور اگر مضارع کے ساتھ مطلقاً کا تعلق جوڑا جائے تو پھر مطلب یہ ہے کہ اس میں غائب، حاضر اور متکلم تینوں. اگر مطلقاً کا تعلق متکلم کے ساتھ ہو تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ متکلم کے تینوں صیغوں میں آتی ہے، واحد کا ہو، تثنیہ کا ہو یا جمع کا. یہ سمجھ آ گئی؟ اسی طرح نیچے کہا اسم فاعل اور اسم مفعول اور ان کے علاوہ میں بھی مطلقاً، صفت، ان دونوں میں بھی مطلقاً، یعنی ان دونوں کے اندر بھی مطلقاً ضمیر مرفوع متصل موجود ہوتی ہے. مطلقاً کا مطلب ان کے اندر کیا ہوگا، چاہے یہ جو صیغے ہیں صفت کے، اسم فاعل یا اسم مفعول کے، چاہے یہ واحد کے ہوں، چاہے تثنیہ کے ہوں، چاہے جمع کے ہوں، مذکر کے ہوں، مؤنث کے ہوں، سب کے اندر ہی ضمیر مستتر مرفوع متصل موجود ہوگی. بھی سمجھ آ گئی بات؟ جیسے ضاربن کے اندر ہوا ہے، ضاربن، ضاربان، ضاربون، ضاربتن، ضاربتانی، ضارباتن، یہی ہے نا. تو ضاربن کے اندر ہوا ہے، ضاربانی کے اندر ہما ہے، ضاربون کے اندر ہم ہے، ضاربتن کے اندر ہی ہے، ضاربتانی کے اندر ہما ہے، اور ضارباتن کے اندر ہننا ہے. اچھا جی، وَعْلَمْ 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 أَنَّ لَهُمْ ضَمِيرٌ يَقَعُ، یہاں سے ضمیر شان کی بات کر رہے ہیں. کس کی بات کر رہے ہیں؟ ضمیر شان. سنا ہے کبھی اس کا نام؟ نہیں استاد جی. نہیں استاد جی. نہیں سنا؟ آپ کے قریب قریب ہی رہتی ہے. ضمیر شان، اہمیت. اچھا جی، ضمیر شان کسے کہتے ہیں؟ وَعْلَمْ، اور تو جان لے، ان لہم، ان کے لیے. کن کے لیے بھائی؟ نحویوں کے لیے. کن کے لیے؟ نحویوں کے لیے. ضمیرن، ایک ضمیر ہے. نحویوں کے ہاں، نحویوں کے نزدیک ایک ایسی ضمیر ہے، یقع قبل جملۃ، جو ایک جملے سے پہلے آتی ہے. کس سے پہلے آتی ہے؟ جملے سے پہلے. اور وہ جو جملہ ہے وہ ایسا ہوتا ہے، وہ اس ضمیر کی تفسیر کر رہا ہوتا ہے. کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اس ضمیر کی تفسیر کر رہا ہوتا ہے وہ جملہ. ٹھیک ہے. وَيُسَمَّى ضمیر الشان، اس کا نام ضمیر شان رکھا جاتا ہے. مذکر کے لیے آئے تو ضمیر شان کہا جائے گا، اور مؤنث کے لیے آئے تو ضمیر قصہ کہا جائے گا. اب بات سمجھ لیجئے گا. نحویوں کے ہاں ایک ایسی ضمیر ہے جو جملے سے پہلے آتی ہے، اس کے بعد جملہ آتا ہے، اور وہ جملہ اس ضمیر کی تفسیر، وضاحت کر رہا ہوتا ہے. اگر مذکر کی ضمیر ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ ضمیر شان. مؤنث کی ضمیر ہو تو اس کو ضمیر قصہ کہیں گے. مثال دیکھیے گا، کیا دیجیے؟ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ وہ. اب بھائی دیکھیں، وہ سے مراد کون ہے؟ ہوا سے مراد کون ہے؟ اللہ. تو اللہ ضمیر کے لیے پہلے اس کا مرجع گزرا ہوا ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تمام ضمیر کا یہی حال ہے نا، ایک ہی اصول ہے. جی استاد جی. ضمیر سے پہلے جس کی طرف ضمیر اشارہ کر رہی ہے، یا جس کے بارے میں ضمیر بتا رہی ہے، یا یوں کہہ لیجئے جس پر ضمیر دلالت کر رہی ہے، جس پر وہ حاضر غائب اس کا پہلے گزرا ہوا ہونا ضروری ہے. اس کا ذکر گزرا ہوا ہونا چاہیے، چاہے وہ ذکر لفظوں میں ہو، معنی میں ہو، یا حکمن ہو، کسی بھی طرح ہو، لیکن ہونا ضروری ہے. بھائی یہ بات یاد ہے آپ لوگوں کو؟ یہ بات مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ جی. تو یہ کیسی ضمیر ہے بھائی کہ جس کا مرجع پہلے گزرا ہی نہیں ہے؟ تو اب دیکھیے، ہوا کا مرجع لفظ اللہ ہے. اب ہوا کا مرجع پہلے گزرا ہی نہیں ہے، لیکن ہوا کے بعد جملہ آ رہا ہے. وہ جملہ کیا ہے؟ اللہ مبتدا، لفظ اللہ مبتدا، احد خبر.
مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، یہ جملہ ہے نا، اور یہ جملہ کس کی وضاحت کر رہا ہے؟ ہوا کی وضاحت کر رہا ہے، ہوا کی تفسیر کر رہا ہے کہ ہوا سے مراد کون ہے؟ ہوا تو کہہ دیجیے، آپ کہہ دیجیے وہ اللہ ایک ہے، تو اللہ احد، یہ جو جملہ ہے اس نے ہوا کی وضاحت کی ہے. بھائی سمجھ آ گئی؟ جی استاد جی استاد جی بالکل اچھا، سمجھ آ گئی. ضمیر قصہ یہی ہے، نام تبدیل ہے، نام چینج ہے. وَأَنَّهَا زَيْنَبُ قَائِمَةٌ، اور بے شک وہ زینب کھڑی ہے. تو ہا ضمیر کا مرجع گزرا ہے پیچھے؟ نہیں گزرا. زینب قائمۃ، زینب مبتدا قائمۃ خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ تفسیر کرے گا انہا، ہا ضمیر کی، تو اس کو کہتے ہیں ضمیر قصہ. کیا کہتے ہیں بھائی؟ ضمیر قصہ. ضمیر ضمیر وَيَدْخُلُ قصہ. بَيْنَ الْمُبْتَدَإِ وَالْخَبَرِ، یہ ضمیر داخل ہوتی ہے مبتدا اور خبر کے درمیان. کس کے درمیان داخل ہوتی ہے؟ خبر اور مبتدا. نہیں بھائی، ضمیر کی بات نہیں ہو رہی، جملے میں ضمیر کی بات نہیں ہو رہی. اگر ضمیر کی بات ہو رہی ہوتی تو یدخل نہ ہوتا، تدخل ہوتا. ایسے ہی ہے بھائی، ٹھیک کہہ رہا ہوں میں؟ کچھ نہیں پتا، مطالعہ نہیں کرتے نا، کچھ نہیں پتا. جو کہہ دیا سمعنا واطعنا، ہم نے اس کو سن لیا اور اطاعت کر لی، وہ سچ ہے برحق کے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ہمارا مطالعہ نہیں ہے. جی صحیح ہے نا؟ یہ اچھا جی، آگے بات ہو رہی ہے، دیکھیں. وَيَدْخُلُ، اور داخل ہوتا ہے، بین المبتدا والخبری، مبتدا اور خبر کے درمیان، صیغۃ مرفوع منفصل، ایسا صیغہ جو مرفوع ہو، منفصل ہو، اور مبتدا کے مطابق ہو، مبتدا کے مطابق ہو. اس ضمیر، یہ جو جس ضمیر کی بات، یہ جس صیغے کی بات کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں ضمیر فصل. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضمیر فصل. فصل. اچھا، یعنی خبر معرفہ ہے، یا خبر اس میں تفضیل ہے جو من کے ساتھ آ رہی ہے. اس میں تفضیل کا استعمال پڑھا ہے نا آپ لوگوں نے؟ 3 طرح سے ہوتا ہے. ایک من کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے زید افضل من عمری. مبتدا کی خبر 2 چیزیں ہیں، یا تو مبتدا کی خبر معرفہ ہے، یا ضمیر اس میں تفضیل ہے جو من کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے. اگر ان 2 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہے تو پھر مبتدا اور خبر کے درمیان ایک ضمیر لاتے ہیں، جس کو ضمیر منفصل کہتے ہیں نا ہمارے ہاں، ٹھیک ہے، اس کو لاتے ہیں. وہ مبتدا کے مطابق ہوتی ہے. کس کے مطابق ہوتی ہے؟ مبتدا کے مطابق. مبتدا. اچھا، ضمیر منفصل لاتے ہیں، لیکن اس کو ویسے ضمیر فصل کہا جاتا ہے جب یہاں استعمال ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ مبتدا خبر کے درمیان میں یہ فاصلہ کر دیتی ہے، جدائی کر دیتی ہے. اچھا، مبتدا کے مطابق ہونا اس کا ضروری ہے. کیا مطلب مطابق ہونا ضروری ہے؟ یعنی اگر مبتدا واحد ہے تو یہ بھی واحد ہوگی، اگر مبتدا تثنیہ ہے تو یہ ضمیر بھی تثنیہ آئے گی، جمع ہے تو جمع آئے گی مبتدا. ٹھیک ہے، مذکر مؤنث غائب حاضر متکلم، کوئی کچھ بھی ہے ویسی ہی ضمیر لائے گی، اسی کے مطابق لائے گی. ایسا کیوں کیا جاتا ہے بھائی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، مبتدا عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے نا، اور خبر عام طور پہ کیا ہوتی ہے؟ نکرہ ہوتی ہے. ایسے ہی ہے، جی سر. یہ قاعدہ یاد ہے نا آپ لوگوں کو. لیکن جی جب خبر جی. معرفہ ہوگی، خبر کیا ہوگی؟ معرفہ ہوگی، تو ہمیں یہ شک ہو جائے گا، ہمیں یہ پتہ نہیں چل پائے گا یہ موصوف صفتیں آپس میں یہ مبتدا خبر ہے، یہ موصوف صفت ہیں یا مبتدا.
کیونکہ موصوف صفت بھی آپس میں ایک جیسے ہوتا ہے نا. اگر موصوف معرفہ ہے تو خبر بھی صفت بھی معرفہ ہوتی ہے, موصوف نکرہ ہے صفت بھی نکرہ ہوتی ہے, ایسی ہے نا. تو اب اگر خبر بھی معرفہ ہوگی, مبتدا تو ہوتا ہی معرفہ ہے, تو پھر ہمیں کیسے پتا چل پائے گا کہ یہ دونوں آپس میں موصوف صفت بن رہے ہیں یا مبتدا خبر بن رہے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں اس فرق کو کرنے کے لیے یہ موصوف صفت کے درمیان میں کبھی بھی ضمیر نہیں آتی, تو ہم یہاں درمیان میں ضمیر لے آئیں گے مبتدا کے مطابق, تاکہ ہمیں یہ فرق کر سکیں کہ بھائی یہ مبتدا خبر ہے, یہ موصوف صفت نہیں ہے. نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی؟ دیکھیں نیچے مصنف کیا فرما رہے ہیں. وَيَدْخُلُ اور داخل ہوگی مبتدا اور خبر کے درمیان ایسا صیغہ جو مرفوع ہوگا منفصل ہوگا, مراد ضمیر ہی ہے, اور مبتدا کے مطابق ہوگا. کب؟ جب خبر معرفہ ہو یا افعال ہو, افعال من ہو, یعنی اس میں تفضیل ہو من کے ساتھ. اچھا جی, اس کا نام ضمیر فصل رکھا جاتا ہے لأنہ, کیونکہ یہ یفصل فرق کرتی ہے خبر اور صفت کے درمیان, یعنی صفت اور خبر کے درمیان پہچان کروا دیتی ہے, ان دونوں کو جدا کر دیتی ہے, الگ الگ کروا دیتی ہے, واضح کر دیتی ہے, اس لیے اس کو کہا اچھا. جیسے زید هو القائم, اب زید القائم کہیں گے تو بتائیں زید موصوف القائم صفت بن سکتی ہے؟ یہ بن سکتی ہے نہیں بن سکتی؟ بن سکتی ہے. بالکل. تو ہوا لے آئے, کیا لے آئے؟ ہوا لے ہوا آئے, لے آئے. تو پہچان ہوگی کہ بھئی یہ موصوف صفت نہیں ہے, کیونکہ موصوف صفت کے درمیان میں فصل جائز نہیں ہے. تو یہاں یہ فصل آ رہا ہے تو یہ ضمیر فصل ہے. اب یہ مبتدا خبر ہوں گے استاد. ہاں جی, مبتدا خبر ہوگی. اچھا, دوسرے کی مثال کہ جب خبر کیا ہو, اس میں تفضیل ہو. خبر کیا ہو بھائی؟ اس میں تفضیل ہو. تفضیل من کے ساتھ. اب کیوں لا رہے ہو بھائی؟ اب کیوں ضمیر فصل لا رہے ہو بھائی؟ جو اس میں تفضیل من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے نا, وہ بھی معرفہ کے حکم میں ہوتا ہے. کس کے حکم میں ہوتا ہے؟ معرفہ کے حکم میں. تو التباس کا جیسے وہاں ڈر ہے, ایسے یہاں بھی ڈر ہے, اس لیے ہمیں یہاں بھی لانا پڑے گا, ضمیر فصل یہاں بھی لانا پڑے گی. اچھا, جیسے وَكَانَ زَيْدٌ هُوَ أَفْضَلُ مِنْ عَمْرٍ, کان زید افضل من عمر, زید موصوف افضل من عمر بن سکتا تھا, اس لیے درمیان میں ضمیر لے آئے. اچھا ٹھیک ہے, تو اس لیے ہم ہوا لے آئے درمیان میں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنت انت الرقیب علیہم, کنت انت الرقیب علیہم. کنتا کیا ہے؟ فعل ناقص ہے نا بھائی؟ جی جی, کنتا فعل ناقص ہے. اچھا, جو تا ضمیر ہے اس کے اندر وہ اس کا اسم ہے, الرقیبہ اس کی خبر ہے. الرقیبہ کیا ہے؟ خبر ہے. تو کنت الرقیبہ اگر کہتے تو انتا اس کی جو ضمیر ہے وہ مبتدا اور رقیبہ وہ بن جاتی, صفت موصوف اور صفت بن سکتے تھے. اس لیے کیا کر دیا ہم نے, درمیان میں انتا لے آئے. تو کنتا حاضر کا صیغہ ہے, اس لیے انتا بھی آگے حاضر کا لے کر آئے. یہ قرآن پاک سے مثال دے دی. فصل اسماء الاشارتی, اسماء اشارات وہ ہیں جو وضع کیے گئے ہیں تاکہ وہ دلالت کرے مشار الیہ پر, یعنی جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. وہ 5 ہیں, 5 الفاظ ہیں, 6 معنی ہیں. وذالک, اور وہ کون سے ہیں؟ ذا, اور وہ کون کون سے ہیں؟ ذا مذکر کے لیے زانی اور زینی, یہ
मुजक्कर तस्निया के लिए ता ती जी ती जी जी तिही और जिही ये मुअन्नस के लिए, तानी और तेनी मुअन्नस की तस्निया के लिए, उलाई मद के साथ और कसर के साथ, ऊला कसर के साथ ऊला होता है ना, ये उन दोनों की जमा के लिए, यानी मुजक्कर और मुअन्नस दोनों की जमा के लिए, कभी वो उसके लिए इस्तेमाल हो जाता है, कभी वक़द यल्हक़ु बिउलाइहा हा तंबी, कह रहे हैं कभी जो इनका जो उला है ना इसके साथ हा तंबी मिला दिया जाता है, जैसे हा उलाई, ठीक है, जैसे हाजा बिउलाइहा, कभी इन सब के साथ। मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह अब इनकी तरफ इशारा करने के लिए ज़मीर नहीं ला रहे, बल्कि ठीक है, बल्कि इसमें इशारा लाकर ही इशारा लाकर बता रहे हैं कि इसमें इशारा ऐसे इस्तेमाल होता है। कह रहे हैं कभी इन सब के लिए हा के साथ हा मिल जाती है तंबी वाली, जैसे हाजा हाजानी हा उलाई, वयतसिलु बि आखिरिहा, और मिल जाता है इनके आखिर में हरफ खिताब यानी काफ, ठीक है, जैसे, और वो भी 5 अल्फाज है 6 मानी के लिए, जैसे नहवका नहवकुमा नहवकुम नहवका नहवकी नहवकुन्ना फ़ज़ालिका ख़म्सतुन व इशरून, बस ये टोटल 15 हो जाते हैं इस तरह। अलहासिलु मिन ज़रबतिन फ़ी ज़रबतिन, 5 को 5 में ज़रब देने से, 5 को 5 में ज़रब देने से, और वो कौन कौन से, ज़ाका से लेकर ज़ाकुन्ना, ज़ाका ज़ाकुमा ज़ाकुम ज़ाकी ज़ाकुमा ज़ाकुन्ना, और ज़ानिका से लेकर ज़ानिकुन्ना तक, और इसी तरह बाकी, इसी तरह बाकी। यानी कुल टोटल कितने बन जाते हैं, 25 बन जाते हैं बस ना। कितने बन जाते हैं भाई, 25। 15 या 25। 5 तो अस्माए इशारात बता दिए उन्होंने आपको, 5 क्या है, अस्माए इशारात हैं, और 5 हैं हाजिर के, तो दोनों तस्निया के उन दोनों के लिए एक बना दिया उन्होंने, ठीक है। तो कह रहे हैं 5 को 5 में ज़रब दी तो क्या आएगा जवाब, 25, तो अस्माए इशारात 25 बनते हैं। अच्छा जी, वकदा अली कल बाकी इसी तरह वालम, और तू जान ले अन्ना ज़ालिल करीबी, ज़ा करीब के लिए आता है, और ज़ालिका बाइद के लिए, और ज़ा का मुतवस्सित के लिए। बस बस उस्ताद जी। चलें जी, 60 सफ़े हमने सोचे हुए थे, ईद से पहले तो हो जाएंगे 60 सफ़े ना। इंशाल्लाह। अभी थोड़ा आसान भी आ जाएगा तो फिर वहाँ भी खिल जाता है। आगे वही बातें आ रही हैं, अस्माए मौसूला, अस्माए अस्वात, अस्माए अफ़आल, अस्माए किनायात, अस्माए ज़ुरूफ, मारिफा, नकिरा। तो ये आज एक नई बात आई जो आप लोगों ने पहले नहीं सुनी, इसको अच्छी तरह समझ लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ سبق کے دوران میں آج ایک نئی بات آئی ہے، اس کو اچھی طرح یاد کر لیں. تو وہ کیا نئی بات تھی؟ کوئی ساتھی بتائے گا جی؟ میں تو لیٹ کلاس میں آیا. کے بیچ میں جو ضرورت آتی ہے اس کی وہ موصوف اور صفت کے درمیان جو ہے نا وہ فرق جی ڈالنے کے، موصوف اور صفت کے درمیان فرق ڈالنے کے لیے ضمیر کا آنا. اقبال بھائی جی آواز آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر صاحب ان کا نا اصل میں میرا خیال میں نیٹ ورک کا بہت پرابلم ہے، آواز بہت کٹ کے آ رہی ہے ان کی. چلیں، اور کسی ساتھی کے ذہن میں بات ہو تو وہ بتا دے کون سی نئی بات تھی. جہاں تک مجھے تھوڑا بہت سمجھ آئی تھی وہ یہ بات سمجھ آئی تھی کہ حضرت نے بتایا تھا کہ معرفہ جو ہے نا وہ ہمیشہ مطلب مبتدا جو ہے وہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، اور آگے جو خبر ہے اس کی وہ نکرہ ہوتی ہے. تو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ خبر بھی جو ہے وہ مطلب معرفہ ہو سکتی ہے. اب جب دونوں خبر اور مبتدا دونوں کیونکہ معرفہ ہیں تو دکھنے میں ایسے موصوف اور صفت لگیں گے، تو ان میں فرق ڈالنے کے لیے جو ہے نا وہ ضمیر کا بیچ میں وہ لایا جاتا ہے، اس کا فرق درمیان میں ڈالنے کے لیے. یہ بات مجھے یہاں تک سمجھ آئے، اگر میں بھی غلط ہوں تو میری کوئی کریکشن کر دے. جواد بھائی کوئی پتہ نہیں چلا ہمیں کیا فرمایا؟ آواز آئی کوئی نہیں، آپ کوئی پتہ نہیں چلا آپ نے کیا کہا ہے. جی دو باتیں بیان آواز آ ہوئی رہی ہے؟ ہیں آج. جی آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی ہمیں مسعود تو بھائی. آ ہاں رہی ہے، پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب کو آ رہی نہیں ہے. جی دو باتیں نہیں بیان ہوئی ہیں جی، ضمیر شان اور ضمیر قصہ. نہیں آپ سب، آپ کی آواز نہیں آ رہی، پتہ اس نہیں سے میرا مسئلہ ہے یا سب کا ہی مسئلہ ہے. حافظ مسعود صاحب اس سے پہلے کی بات ہے، مطلب اچھا وہ نہیں، یہ وہ تو نئی ضمیر چیز آئی ہے. منفصل اور ضمیر متصل یہی نئی چیز کی استاد جی بات کر رہے تھے نا. ضمیر شان اور ضمیر قصہ جو ہے یہ دو نئی چیزیں ہیں. ہاں جی یہ دو نئی چیزیں ہیں. ہاں جی، ضمیر شان جو ہے وہ ضمیر ہے جو مذکر کی ضمیر ہو، اس کو ضمیر شان کہتے ہیں. ضمیر شان اور ضمیر قصہ. جی جی، ضمیر شان اور ضمیر قصہ. اور جو ہے نا ضمیر شان اس کو کہتے ہیں جو مذکر کی ضمیر ہو. اچھا، ان ٹھیک کی ہے، کیا تشریح فرمائی حضرت نے؟ وہ جملہ جو اس میں ضمیر کی تفسیر کرتا ہو. ٹھیک ہے جی، وہ ضمیر مذکر ہو تو اسے ضمیر شان کہیں گے. ضمیر کسے کہتے ہیں وہ تو پتہ ہے نا آپ کو، جو جی جی جملے سے پہلے واقع ہوتی ہے اس کو ضمیر کہتے ہیں. اب ضمیر مذکر ہو تو اسے ضمیر شان کہیں گے، اور اگر ضمیر مؤنث کی ہو گئے تو اسے ضمیر قصہ کہیں گے. ٹھیک ہے جی، جیسے کہ جو ہے نا قل هو اللہ احد، تو یہ جو ہوا ہے یہ ضمیر شان ہے چونکہ آگے مذکر ہے. ٹھیک ہے جی، تو اس کو ہم کہیں گے ضمیر شان، ضمیر شان مذکر. ٹھیک ہے جی، اور ضمیر قصہ کی مثال ہے انہا زیب زینب قائمۃ. ٹھیک ہے، تو یہ ضمیر قصہ کی مثال ہے، یعنی جس میں مؤنث کا ذکر ہو یا مؤنث کی بات ہو تو وہ ضمیر قصہ کہلائے گی. ٹھیک ہے جی، اور جس کے اندر جس ضمیر کے اندر مذکر کی بات ہو تو وہ ضمیر شان کہلائے گی. یہ دو باتیں نہیں ہیں. انہا ہو ضمیر جو ہے زینب سے پہلے آ رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں یہ ضمیر قصہ ہے. نہیں نہیں، ہاں جی یہ ضمیر قصہ ہے. انہا
انہا انہا، ہے، ہاں انہا، انہا زین بالکل جی ہاں جی آئے گا. اچھا یہ جی جو جی ہاں ہے یہ ضمیر قصہ ہے جی، ضمیر جو قصہ مؤنث ہے. سے پہلے ہاں. جی جی جی. اور جو ضمیر شان ہے جیسے ہوا تو قل وہ، هو اللہ احد. جی جی جی، تو یہ ضمیر شان کہلائے گی. جی ٹھیک ہو گیا. جی جزاک اللہ. حافظ آواز مسعود ڈاکٹر صاحب کہ نہیں آپ کو؟ کیا کہا اقبال بھائی؟ آواز آ رہی ہے؟ اقبال بھائی آپ کی آواز کٹ کے آتی ہے، کبھی آ جاتی ہے کبھی نہیں آتی. اچھا اس کی آگے بھی ڈیٹیل ہے، وَيَدْخُلُ بَيْنَ الْمُبْتَدَى أَوْ وَالْخَبَرِ، اور یہ دونوں کے درمیان، مبتدا اور خبر کے درمیان میں آتی ہے. جی جب ضمیر استعمال ہوگی تو وہ خبر اور مبتدا کے درمیان استعمال ہوگی. حافظ صاحب یہ مرفوع اور منفصل بھی ہوگی؟ جی مرفوع منفصل اور متصل تو پہلے بیان ہو گیا نا جی. نہیں آپ اسی کے آگے تھوڑا اس کو پڑھ لیں نا، وہ جہاں پہ یہ جی جی، یہ م... ضمیر منفصل کہلائے گی نا، ہاں جی اس کو منفصل. ضمیر فصل ٹھیک بھی کہتے ہیں. ٹھیک ٹھیک.
مولانا بلال صاحب آج پھر نہیں آئیں گے کیا؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاج کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ آج خاموشی ہے، خیر ہے۔ جی استاد جی، خاموشی آپ کی کلاس کل بھی نہیں ہوئی تھی نا؟ ڈاکٹر آپ صاحب تو آج بھی لیٹ ہو۔ ڈاکٹر صاحب کے ہوتے ہوئے پھر بھی خاموشی۔ ہاں جی، یہ ڈاکٹر صاحب بھی غائب ہو گئے تھے نا، غائب ہو گئے۔ دوسرے ڈاکٹر صاحب استاد جی، ڈاکٹر صاحب خاموش۔ چلے کوئی ساتھی ہے کہ پڑھنے والا آگے؟ بھائی ساجد اقبال صاحب آپ بھی کچھ پڑھ دیں آگے، مختصر ٹائم رہ گیا، ایک دو حدیثوں کا ترجمہ کرتے ہیں، وہ بھی فقان من الغائبین۔ بھائی جواد اکرم، ڈاکٹر عارف صاحب۔ جی السلام علیکم استاد جی۔ وعلیکم السلام، کہاں گئے ہوئے ہیں؟ استاد جی میں نا جنازگاہ ہوں، مانگا منڈی، دوست ہے اس کا والد فوت ہوا ہے، تو ابھی نا جنازہ ہونے والا لوگ جمع۔ اچھا جی، چلو ٹھیک ہے۔ استاد جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ استاد جی صرف ایک منٹ دیجیے گا، میں پڑھتا ہوں استاد جی، پڑھتا ہوں، ایک منٹ دیجیے گا ذرا، صرف حدیث کا نمبر بتا دیں، حدیث کا نمبر بتا دیں کون سی ہے؟ ہاں بھی ساتھی نمبر بتا دیں کون سی حدیث ہے۔ پروفیسر صاحب باب الصدق کی 2 حدیث مبارکہ پڑھ لی سی، تیسری پڑھنی ہے۔ باب الصدق کی تیسری پڑھنی ہے؟ تیسری حدیث مبارکہ۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، صرف ایک منٹ۔ شری بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن نبی محمد الحسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا ما یریبک الى ما لا یریبک فإن الصدق ثمانیۃ والکذب ریبۃ رواہ الترمذی وقال حدیث صحیح۔ یہی ہے نا؟ بھائی اس سے اگلی اچھا جی، اچھا ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، اس سے اگلی پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی سفیان صخر بن حرب رضی اللہ عنہ فی حدیثۃ الطویل فی قصۃ ہرقل قال ہرقل فماذا یأمرکم یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو سفیان قلت یقول اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا به شیئا واترکوا ما یقول آباؤکم وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ متفق علیہ۔ حضرت ابو سفیان صخر بن حرب رضی اللہ عنہ وہ لمبی حدیث روایت فرماتے ہیں جس میں بادشاہ روم ہرقل کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ ہرقل نے ابو سفیان سے جب وہ ابھی کافر تھے پوچھا، وہ پیغمبر یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں اعبدوا اللہ وحدہ، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، واترکوا ما یقول آباؤکم، اور چھوڑ دو ان باتوں کو جو تمہارے باپ دادا کہتے تھے، وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ، اور وہ ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، وَالصِّدْقِ، اور سچ بولنے کا حکم دیتے ہیں، وَالْعَفَافِ، اور پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں، وَالصِّلَةِ، اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔
اس سے اگلی حدیث ہے ان ابی ثابت وقیل ابی سعید وقیل ابی الولید سہل بن حنیف وهو بدری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من سأل اللہ تعالی الشہادة بصدق بلغه اللہ منازل الشہداء وإن مات على فراشه رواہ مسلم۔ حضرت ابو ثابت بعض کہتے ہیں ابو سعید اور بعض کے نزدیک ابو الولید سہل بن حنیف جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی ہیں، ان سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سچے دل سے اللہ سے شہادت مانگے بلغہ اللہ منازل الشہداء تو اللہ تعالیٰ اسے شہداء کے مرتبوں تک پہنچا دے گا، وَإِمَّا تَعَلَى فِرَاشِهِ اگرچہ وہ اپنے بستر پر ہی مر جائے، اسے موت آ جائے، رواہ مسلم۔ الخامس عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزا نبی من الانبیاء صلوات اللہ وسلامہ علیہم فقال لقومہ لا يتبعنی یا لا يتبعنی رجل ملک بضع امرأة وهو يريد ان يبني بها ولما بين بها ولا احد بنى بيوتا لم يرفع سقوفها ولا احد اشترى غنما او خلفات وهو ينتظر اولادها فغزا فدنا من القرية صلاة العصر او قريبا من ذلك فقال للشمس انك مأمورة وانا مأمور اللهم احبسها علينا فحبست حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها فقال إن فيكم غلولا فليبايعني من كل قبيلة رجل فلزقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال فيكم الغلول فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعها فجاءت النار فأكلتها فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا متفق عليه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء میں سے ایک نبی نے جہاد کا ارادہ کیا تو اس پیغمبر نے اپنی قوم سے فرمایا کہ میرے ساتھ وہ شخص نہ نکلے جس نے کسی عورت سے نکاح کیا ہے، یعنی نیا نکاح کیا ہے اور اس سے ہم بسلی کا ارادہ رکھتا ہے لیکن ابھی اس نے یہ کام نہیں کیا، نہ وہ شخص نکلے جس نے گھر بنایا ہو لیکن اس نے ابھی اس کی چھت نہیں ڈالی، نہ وہ شخص جس نے بکریاں یا اونٹنیاں خریدی ہیں اور ان کے بچے جننے کا انتظار کر رہا ہے۔ اس پیغمبر نے نماز عصر کے بعد جہاد جو ہے وہ شروع کیا، پس وہ اس جہاد والی بستی میں عصر کی نماز کے وقت یا عصر کے قریب پہنچے تو اس نے سورج سے مخاطب ہوتے فرمایا کہ تو بھی اللہ کی طرف سے مامور ہے اور میں بھی اللہ کی طرف سے مامور ہوں، اے اللہ اس سورج کو ہم پر روک لے، یعنی لڑائی اور اس کا نتیجہ غروب تک ممکن نہ ہو۔ چنانچہ سورج کو روک لیا گیا یہاں تک کہ اللہ نے اس بستی کو اس کے ہاتھوں پر فتح کر دیا، پس اس نے غنیمتیں جمع کی اور آسمان سے اسے کھانے کے لیے آگ آئی لیکن اس نے اسے نہیں کھایا۔ یہ دیکھ کر اس پیغمبر نے کہا کہ بے شک تمہارے اندر خیانت کا عمل ہے، پس تم میں سے ہر قبیلے کا ایک آدمی مجھ سے آ کر بیعت کرے۔ پس اس طرح بیعت کرتے ہوئے ایک آدمی کا ہاتھ پیغمبر کے ہاتھ کے ساتھ چمٹ گیا، اس نے کہا بس تمہارے قبیلے کے اندر ہی خیانت کا عمل ہے، پس تیرا پورا قبیلہ میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ پس ان میں سے 2 یا 3 آدمیوں کے ہاتھ پیغمبر کے ہاتھ سے چمٹ گئے
پیغمبر نے کہا کہ آپ کے اندر خیانت ہے، چنانچہ وہ ایک سونے کا سر گائے کے سر کی مثل لے کر آئے اور اسے کھلے میدان میں رکھ دیا، آگ نے اسے آ کر کھا لیا، یہ علامت تھی کہ جہاد کا عمل مقبول ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس ہم سے پہلے یہ غنیمتیں کسی کے لیے حلال نہیں تھیں، جب اللہ نے ہماری عاجزی اور کمزوری کو دیکھا فَأَحَلَّهَا لَنَا، تو اسے ہمارے لیے حلال فرما دیا، متفق علیہ۔ استاد جی کافی ہے، آگے پڑھنے ہیں ایک اور؟ بس کافی ہے، کافی وقت ختم ہو گیا، جی جزاک اتنے اللہ۔ کافی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہدایت النحو پڑھ رہے تھے آپ ماشاءاللہ؟ نہیں استاد جی، یہ ریاض الصالحین پڑھ رہے تھے۔ ہاں میں وہی دیکھ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ ہدایت النحو میں تو واقعات اور اس طرح کی چیزیں ہیں ہی نہیں، یہ جو پڑھ رہے ہیں یہ اتنا لمبا ریاض الصالحین کی حدیثیں والا سب مولانا بلال صاحب پڑھاتے ہیں نا ہمیں۔ یہ اصل استاد جی ہدایت النحو ہے نا؟ ہاں جی، یہ کھلی ہوئی اسکرین پہ یہ آ رہی ہے نا، تو وہ کھلی ہی نہیں ہے جو نا ریاض الصالحین کھلی ہی نہیں تھی۔ اچھا 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 جی جی، اصل وہ لیٹ آئے نا تو جی جی، یعنی کہ ابھی قدوری بھی نہیں کھلے گی؟ ہاں یہ انوش بھائی استاد جی وہ کھلتی ہے استاد جی، جب آپ پڑھاتے ہیں تو وہ قدوری کھولتے ہیں، انوش بھائی کھولتے ہیں سر استاد جی، ہر دفعہ کھلتی ہے۔ اچھا اچھا اچھا، مولانا بلال صاحب نہیں آئے؟ مولوی بلال صاحب پڑھا کے چلے گئے مولانا؟ اسی کلاس میں نہیں آئے، اس لیے میں پوچھا تھا آئے یا نہیں آئے۔ پڑھایا سبق ابھی گئے پڑھا تھا؟ کے ابھی؟ جی جی ابھی گئے، ہاں جی وہ لیٹ تھوڑا ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پیچھے والا ہی کھولا ہوا تھا، مجھے لگتا ہے صحیح کھولا ہوا تھا۔ ہاں جی یہیں سے سبق صفحہ شروع سے وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِّنَ الصَّلَاةِ قِرَاءَةُ سُورَةٍ بِعَيْنِهَا لَا يَجُوزُ غَيْرُهَا۔ نماز کے مسائل چل رہے ہیں۔ لَيْسَ فِي شَيْءٍ، آواز نہیں آ رہی؟ نہیں آواز نہیں آ رہی۔ اچھا اچھا وہ مائک بند ہو گیا تھا۔ اچھا فرما رہے ہیں کہ یہ بات تو آپ نے پڑھ لی کہ نماز کے اندر سورۃ فاتحہ کا پڑھنا اور سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت کا ملانا یہ لازمی ہے اور ضروری ہے۔ اب یہاں سے یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ سوچ لیتا ہے، یہ نیت کر لیتا ہے کہ میں صرف یہ مخصوص صورت ہی نماز میں ہر نماز میں پڑھوں گا، اس صورت کے علاوہ پورے قرآن میں سے کہیں اور سے پڑھنا جائز نہیں ہے، اگر تو یاد نہ ہو پھر تو علیحدہ بات ہے، اگر وہ یہ سمجھ لے کہ اس کے علاوہ اور صورت پڑھنا جائز نہیں ہے تو فرماتے ہیں کہ اب یہ ایسا کرنا اس آدمی کے لیے مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔
یعنی پورا قرآن ہے آپ کے سامنے، پورا قرآن میں جہاں سے مرضی پڑھو. اب پورا قرآن میں اللہ رب العزت نے صرف 2 صورتیں تو نہیں نازل کی کہ یہ ہر نماز میں وہ 2 ہی صورتیں پڑھ رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے اور اپنا عقیدہ اس نے یہ بنایا ہوا ہے کہ صرف یہ 2 صورتیں پڑھنا ہی ٹھیک ہے، ان 2 صورتوں کے علاوہ اور پورا قرآن میں سے کہیں پڑھنا جائز نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے. اب ترجمہ دیکھیں، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ، نہیں ہے نماز میں، من الصلاۃ نماز میں، قراءۃ سورۃ بعینھا کوئی معین صورت کی تلاوت کرنا، یہ نہیں ہے، یعنی کہ ٹھیک نہیں ہے کہ لا یجوز غیرھا، کہ وہ عقیدہ اس کا یہ ہو کہ ان 2 صورتوں کے علاوہ کوئی اور صورت کا پڑھنا جائز نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ اب وہ 2 صورتوں کا پڑھنا بھی جائز نہیں ہے اس کے لیے، یعنی کہ یہ عقیدہ بنانا ہی اس کے لیے جائز نہیں ہے. اچھا جی، وَيَكْرَهُ أَن يَتَّخِذَ قِرَاءَةَ سُورَةٍ بِعَيْنِهَا لِلصَّلَاةِ لَا يَقْرَأُ فِيهَا غَيْرَهَا. اور اب اسی سے ملتی جلتی ایک اور صورت ہے، مکروہ ہے ان يتخذ، یہ کہ بنا لے، قراءۃ سورۃ بعینھا کسی خاص صورت کی تلاوت کرنے کو، للصلاۃ نماز کے لیے، لا يقرأ فیہا غیرہا نہ پڑھے اس نماز میں اس کے علاوہ میں. یعنی کہ یہ ملتا جلتا ہی ہے، عقیدہ تو اس کا ٹھیک تھا، اب وہ اس نے نیت تو ٹھیک کی، اس کو پتہ ہے پورا قرآن میں سے کہیں سے بھی پڑھنا جائز ہے اور صورتیں بھی اس کو یاد ہیں، اور صورتیں بھی اس کو کافی ساری یاد ہیں، لیکن وہ روزانہ وطروں کے اندر یہ 3 صورتیں پڑھ لیتا ہے. کوئی 3 صورتیں اس نے متعین کی ہوئی ہے، کوئی بھی 3 صورتیں ہیں، سورت کافرون ہے، سورت اذا جاء نصر اللہ ہے، اسی طرح سورت جو ہے لہب ہے. یہ 3 صورتیں وہ روزانہ وطروں کے اندر یہ 3 صورتیں ہی پڑھتا ہے، اس کے علاوہ بدل بدل کے نہیں پڑھتا، حالانکہ اس کو یاد بھی ہے. تو فرماتے ہیں کہ ایسا کرنا جو ہے یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے. اب اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ روزانہ وطروں کے اندر بدل بدل کے صورت پڑھے، کبھی یہ پڑھ لے، کبھی وہ پڑھ لے، کبھی کوئی پڑھ لے. ہاں اگر یاد نہیں ہے، وہ 3 صورتیں ہی یاد ہیں، پھر علیحدہ بات ہے، پھر وہ دوسری صورتیں یاد کرنے کی کوشش کرے. فرماتے ہیں اگر وہ ایسا کرے گا تو یہ مکروہ ہے، یعنی کہ بدل بدل کے پڑھنی چاہیے. تو اس لیے کم از کم جو ہے آدمی کو، تبلیغ والے تو کہتے ہیں کہ آخری 10 صورتیں یاد ہونی چاہیے ہر آدمی کو، لیکن میرا اپنا ایک ذہن ہے کہ کم از کم آخری 2 سپارے جو ہے یا آخری 1 سپارہ جو ہے یہ کم از کم جو ہے ہر بندے کو یاد ہونا چاہیے. آخری 2 سپارے یا آخری 1 سپارہ جو ہے مشکل نہیں ہے، آدمی تھوڑی سی محنت کر لے، مہینہ 2 مہینے، تو یہ 2 سپارے تو یاد ہونے چاہیے تاکہ نمازوں کے اندر ہمارا دل لگے. آج ہمارا نمازوں کے اندر دل کیوں نہیں لگتا؟ اس کی ایک مین وجہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم نے مخصوص صورتیں رٹی ہوئی ہیں، اب وہ مخصوص صورتیں ہی پڑھتے ہیں. اور ہم اکثر جو ہے وہ احادیث میں سنتے ہیں صحابہ کرام لمبی لمبی نماز پڑھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی نماز پڑھا کرتے تھے. اب اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں وہ مخصوص صورتیں یاد ہیں، آخری 10 صورتیں یاد ہیں. جب بھی نماز پڑھنے لگتے ہیں تو ہے وہ آخری 10 صورتیں بھی پڑھے تو پھر بھی آدمی جو ہے نا 10-15 منٹ میں نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتا ہے. تو اب وہ گھنٹے جو نماز پڑھا کرتے تھے صحابہ کرام، وہ قرآن ان کو یاد ہوتا تھا، وہ پڑھتے تھے، مزہ آتا تھا. ہمیں جب آخری 2 سپارے یاد ہوں گے اور ہم کبھی نماز میں ہیں، شروع ہو گئے، اور ظہر کی سنتیں ہی لگا لو، آپ اس میں شروع ہو گئے، پہلی رکعت میں سورۃ ملک پڑھی، دوسری رکعت میں سورۃ قلم پڑھی، تیسری سورت میں سورۃ حاقہ پڑھی، چوتھی سورت میں جو ہے وہ سورت معارج پڑھی. اب یہ 4 صورتیں پڑھی ہیں، حالانکہ چھوٹی چھوٹی صورتیں، ایک ایک ورق کی ایک صورت ہے، آسان صورتیں ہیں، ایک ایک ورق کی ایک صورت ہے. اب وہ آپ نے یہ 4 صورتیں ہی پڑھی تو آپ کی سمجھ لو آدھے گھنٹے کی جو ہے نا وہ ظہر کی یہ جو ہے 4 رکعتیں ہو گئی، لمبی لمبی نماز. اور یہ لمبی لمبی نماز پڑھنا یہ صحابہ کرام کا معمول تھا، اور یہ ہمارے تبلیغ میں بھی نکل کے یہی کہتے ہیں کہ لمبی لمبی نمازیں پڑھنا، لمبی لمبی رکعتیں پڑھنا. وہ لمبی لمبی رکعتیں اسی وقت آدمی پڑھ سکتا ہے جب آدمی کو آخری 2 سپارے صحیح طریقے سے یاد ہوں گے، تو پھر مزہ بھی آئے گا، نماز کے اندر دل بھی لگے گا. تو اس لیے یہ مسئلہ آ گیا کہ ہمیشہ وہ 2 صورتیں یا 3 صورتیں، کوئی مخصوص صورتیں پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، مکروہ ہے. وَأَدْنَى مَا يُجْزِئُ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ، فرماتے ہیں ادنا، یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. ادنا ویسے تو تھوڑے کو بولتے ہیں، لیکن جب اس کو اس میں تفضیل میں کنورٹ کر دیا تو اس کا معنی ہو جائے گا سب سے تھوڑا، جس کو انگلش میں کہتے ہیں منیمم. منیمم جو یہ ہم قرآن کی آیات پڑھ سکتے ہیں اس کے بارے میں فرما رہے ہیں، فی الصلاۃ ما یتناولہ اسم القرآن
عند ابی حنیفہ وقال ابی یوسف و محمد رحمہم اللہ تعالی لا یجوز اقل من 3 آیات. ہاں جی، ہمارے نزدیک جو ہے منیمم جو قرآن کی کتنا قرآن پڑھ سکتے ہیں ایک رکعت میں، فرماتے ہیں اتنا قرآن ایک رکعت میں پڑھ سکتے ہیں جس کو یتناولہ اسم القرآن، جس کو اسم قرآن یعنی کہ قرآن کا نام دیا جا سکے. اتنا پڑھ سکتے ہیں جس کو قرآن کا نام دیا جا سکے، یعنی کہ بڑی کوئی آیت ہو تو ایک آیت، ایسا نہ ہو کہ دو لفظ یا 3 لفظ پڑھ دیے تو اس کو قرآن کا نام تو نہیں دیا جا سکتا. کوئی بڑی آیت پڑھ لی، جیسے اب وہ ایک لطیفہ مشہور ہے سنا دیتا ہوں آپ کو کہ ایک فوج کا خطیب تھا. فوج کے خطیب میں جو ہے اب وہ رواج تھا جب بڑے بڑے کرنل جنرل اکٹھے ہوتے تھے تو اب وہاں کے امام صاحب کو بلایا جاتا تھا. امام صاحب کو بلا کے اب وہ تلاوت کروائی جاتی تھی. اب جب تلاوت کرواتے تھے اب امام صاحب کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ تلاوت کے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی کیا کرتے تھے. ایک آیت کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ کیا، دوسری آیت کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ کیا، تیسری آیت کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ کیا. اب وہ ترجمہ کرنا بھی لازمی ہوتا تھا. اب وہ ایک دفعہ فوج کی میٹنگ تھی، اب وہ سارے عہدیداران جو ہے انہوں نے اکٹھا ہونا تھا. اب وہ ایک بڑا افسر جو ہے وہ امام صاحب کے پاس آیا اور امام صاحب کو آگے کہنے لگا کہ بھائی صبح میٹنگ ہے، آپ تھوڑی سی مہربانی کر لیجئے گا، آپ کو تلاوت لمبی نہ کرنا شروع کر دینا، وقت اتنا نہیں ہوگا، ایسا نہ ہو کہ آپ لمبی تلاوت شروع کر دیں، آپ تلاوت تھوڑا مختصر کرنا. امام صاحب نے کہا جی بہت اچھا. اب وہ ایک بندہ گیا تو دوسرا افسر آ گیا، دوسرے افسر نے بھی آ کر یہی بات کی کہ امام صاحب کو جی تلاوت لمبی نہ کرنا. امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. تیسرا افسر آ گیا، جی تلاوت لمبی نہ کرنا. چوتھا افسر آ گیا، پانچواں افسر آ گیا، وہ 6-7 افسر آ گئے باری باری. انہوں نے کہا جی تلاوت لمبی نہیں کرنی. امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. اب جو ہے اگلا دن جب ہوا، اب وہ سارے فوج کے عہدیداران بیٹھے ہوئے ہیں، کرنل جنرل باجوہ صاحب، ایس پی آر فلاں فلاں. اب امام صاحب کو تلاوت کے لیے بلایا گیا. امام صاحب سٹیج کے اوپر تشریف لائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل صدق اللہ العظیم، ہلاکت ہو تم سب کے لیے. بس اتنی تلاوت کر کے جو ہے وہ نمبر چھوڑ کے آ گیا. اور لوگ جو ہے وہ سارے پریشان، ہلاکت ہو تم سب کے لیے. انہوں نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے جو سوچا ہوا تھا کہ صبح جو ہے تلاوت کے اندر سورۃ ھمزہ پڑھوں گا، اور میرے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے اگر کہا کہ آپ نے تلاوت مختصر کرنی ہے، میں نے سورۃ ھمزہ کی آخری آیت چھوڑ دی. میں نے کہا میں اتنی آیت پڑھ دوں گا. اور دوسرا بندہ آیا، میں نے پھر آخری آیت ایک اور آیت چھوڑ دی. تیسرا بندہ آیا، ایک اور آیت چھوڑ دی. اب کرتے کرتے یہی بچ گیا تھا. اور جو بچ گیا کہنے لگے جی یہی بچ گیا تھا تو یہ میں نے تلاوت کر دیا. تو بہرحال اب یہ اس کو قرآن نہیں کہا جا سکتا. ویل لکل، اب یہ تھوڑی سی آیت ہے، اس کو قرآن کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. تو اس لیے فرمایا کہ اتنی تلاوت ہو جس کو قرآن کا نام دیا جا سکے. تو وہ ہمارے نزدیک جو ہے ایک بڑی آیت ہو تو گزارا چل جائے گا، لیکن صاحبین فرماتے ہیں کہ لا یجوز اقل من 3 آیات قصار، چھوٹی آیت ہو تو پھر 3 آیت ہو، پھر ایک آیت سے کام نہیں چلے گا. ہمارے نزدیک ایک آیت سے کام چل جائے گا، لیکن صاحبین کہتے ہیں کہ اگر بڑی آیت ہو تو پھر ایک آیت کافی ہوگی، وگرنہ اگر چھوٹی آیت ہے تو چھوٹی ایک آیت سے بھی کام نہیں چلے گا. اب بعض چھوٹی آیت ہے وہ ایک لفظ کی آیت ہے، جیسے نون، اب یہ پوری ایک آیت ہوگی. والقلم وما یسطرون، اسی طرح جو ہے صاد، قاف، اب یہ ایک آیت ہے. الف لام میم، اب یہ ایک آیت پوری ہوگی. اب اس سے نماز تو نہیں ہوگی، تو مختصر سی آیت ہے. تو اس لیے صاحبین کے قول پر ہی فتویٰ ہے کہ 3 چھوٹی آیت ہو یا ایک بڑی آیت ہو. او آیت طویلۃ، یا ایک بڑی آیت ہو. ولا یقرأ المؤتم خلف الامام، اور نہ قرات کرے مقتدی امام کے پیچھے. اس مسئلے کے اوپر کل مکمل تفصیل بیان ہو چکی تھی. امام جو ہے وہ سورۃ فاتحہ جو ہے پڑھے گا، مقتدی جو ہے وہ امام کے پیچھے خاموش رہے گا. ومن اراد الدخول في صلاة غيره يحتاج الى نیتین، نیت الصلاة ونیت المتابعة
اور فرماتے ہیں جو شخص کسی دوسرے آدمی کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتا ہو، جیسے مقتدی ہے، اب وہ کوئی مقتدی امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتا ہو تو فرماتے ہیں اب اس آدمی کو دو نیتیں کرنی پڑے گی. ایک تو اس کو نیت کرنی پڑے گی نماز کی نیت، ونیت المتابعت، دوسری اس کو نیت اقتداء کی کرنی پڑے گی پیچھے اس امام کے. یہ دو نیتیں ہوگی، ایک کہ نماز پڑھتا ہوں میں نماز کی نیت، 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں میں فجر کی. اب دوسری نیت جو ہے وہ پیچھے اس امام کے، یہ امام کی اتباع جو ہے اس کی نیت کرنی پڑے گی. جی آواز آ رہی ہے نا میری؟ جی جی آ رہی ہے، بالکل بہترین آ رہی ہے. اچھا جی جزاک اللہ. اچھا جی فرما رہے ہیں اس کو دو نیتیں، ایک نماز کی نیت اور دوسری جو ہے اس کی اتباع کی نیت کرنی پڑے گی. اچھا جی والجماعت سنت مؤکدۃ، اب جماعت جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے. اب نماز گھر میں پڑھ لینا اور نماز مسجد میں جا کر پڑھنا، یہ دونوں کے بارے میں جو ہے یہ فرما رہے ہیں کہ اکیلے نماز پڑھنا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے. اور اس کے بارے میں آپ نے تعریف پڑھ لی تھی کتاب کے شروع میں کہ سنت مؤکدہ اس کو بولتے ہیں جس کی تاکید کی گئی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی گئی ہو. اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم بھی آپ نے پڑھ لیا تھا کہ سنت مؤکدہ جو ہے وہ اس سنت کو بولتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے کی ہو. اب اس کا حکم یہی ہے کہ ہمیں بھی اس سنت مؤکدہ کے اوپر عمل کرنا لازم ہوگا، اور کبھی کبھی اگر کسی عذر کی وجہ سے چھوڑ بھی دے، ہمیشہ نہ چھوڑے بلکہ کبھی کبھی چھوٹ جائے اس سے، کبھی مجبوری ہو، کبھی جاگ نہیں آئی، کبھی سفر میں جا رہا ہے تو امام کے پیچھے جماعت چھوٹ بھی گئی، اکیلے نماز پڑھ بھی لی تو کافی ہے، لیکن ہمیشہ جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھنی ہے. آج دیکھ لیں آج ہم جو ہے وہ کہتا ہے جی گھر میں نماز پڑھ لیں گے، جو کاروبار پہ ہے تو وہ کہتا ہے جی میں کاروبار میں نماز پڑھ لوں گا. جماعت کو چھوڑ دیتے ہیں، ذرا سی بات ہوتی ہے تو ہم جماعت کو چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر ہم یہ دلیل کرتے ہیں بھائی نماز پڑھ تو لی ہے، بھائی نماز پڑھ بھی لی ہے تو پھر بھی آپ گناہ گار ہو رہے ہیں. کیونکہ وہ سیانے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، ویلے دی نماز ویلے دیا ٹکرا، ویلے دی نماز کا ویلے دیا ٹکرا. وہ پہلے تو نماز جو امام کے ساتھ پڑھی وہی نماز ہے، جو بعد میں آپ پڑھ رہے ہیں وہ تو صرف ٹکرا ہی مار رہے ہیں، وہ نماز نہیں کہلاتی. تو اس لیے جماعت جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ 5 نمازیں جو ہے وہ جماعت کے ساتھ مسجد میں، اور جماعت مسجد میں ہوتی ہے. اور اس کے اوپر آپ نے فضائل اعمال کے اوپر بے شمار احادیث پڑھی ہوگی، وعیدیں بھی پڑھی ہوں گی. میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایسی لکڑیاں چند نوجوانوں کو ساتھ لوں اور لکڑیاں اکٹھی کروں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دو جو گھروں میں نماز پڑھ لیتے، حالانکہ وہ نماز پڑھتے ہیں پھر بھی ان کے گھروں کو آگ لگا دو. تو اس لیے مسجد میں جا کر نماز پڑھنا، جماعت جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے. اگر کسی وجہ سے جماعت رہ بھی جائے تو 2-3 آدمی جو ہے وہ آپ نے پڑھا ہوگا فضائل اعمال میں، اکیلے آدمی سے بہتر ہے کہ 2 آدمی آپس میں جماعت کروا رہے. اگر سفر میں ہے کہیں کسی وجہ سے تو اب وہ اکیلے آدمی نماز پڑھنے سے بہتر ہے وہ 2 آدمی جماعت کروا لے. اور جماعت جو ہے یہ کم از کم 2 کی ہے، اکیلے آدمی کی جماعت نہیں ہوتی، کم از کم 2 کی ہے. اور اگر جمعہ ہے تو جمعہ کم از کم 3 کا ہے، کم از کم 3 جمعہ، 2 آدمیوں کا جمعہ نہیں ہوتا، 3 ہوگا تو جمعہ ہوگا کم از کم، منیمم، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ جتنے مرضی ہوں. تو اس لیے فرماتے ہیں جماعت سنت مؤکدہ ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے. وَأَوْلَى النَّاسِ بِالْإِمَامَةِ، اب اولا جو ہے یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. اولا سب سے زیادہ، اس کے ترجمے کے اندر جو ہے سب سے زیادہ کا معنی آئے گا. وَأَوْلَى النَّاسِ بِالْإِمَامَةِ، سب سے زیادہ لوگوں میں سے افضل، بالامامت، امامت کے لیے کون ہے؟ اعلمہم بالسنت، جو ان لوگ مقتدیوں میں سے سنت کو، اعلم بھی اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، صرف جاننے والا نہ ہو بلکہ اعلم سب سے زیادہ جاننے والا ہو، یعنی عالم ہو تو سب سے زیادہ جو سنت کو جاننے والا ہے، فرماتے ہیں کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جماعت کروائے. اچھا جی فَإِن تَصَابَوْا، اگر وہ سارے کے سارے علم کے اعتبار سے برابر ہیں، یعنی کہ عالم ہے یا عالم نہیں ہے، وہ سارے کے سارے جو ہے جاہل ہیں، برابر ہے مطلب. فَأَقْرَؤُهُمْ، اب پھر ان میں سے امامت کے لیے کون ہے؟ جو قاری ہو. اقرأ قاری سے ہے، قرأ یقرأ، جو قاری ہو، جو قرآن کو بہتر پڑھتا ہو، تجوید جس کی ٹھیک ہو، جو قرآن کو سب سے بہتر پڑھتا ہو. پھر فرماتے ہیں پھر ان میں سے دیکھا جائے گا جس کی تجوید اور جس کی قرات جو ہے وہ سب سے اچھی ہے، پھر وہ نماز جماعت کروائے گا.
فَإِن تَسَاوَوْا اگر وہ سب کے سب جو ہے وہ برابر ہیں تو پھر فرماتے ہیں فَأَوْرَعُهُمْ پھر ان میں سے دیکھا جائے گا کہ کون سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، جو ان میں سے سب سے زیادہ نیک ہوگا، پرہیزگار ہوگا، تو فرماتے ہیں کہ پھر وہ جماعت کروائے گا۔ فَإِن تَسَاوَوْا اگر وہ سارے کے سارے برابر ہیں تو فَأَسَنُّهُمْ پھر جو بڑا ہوگا، سن یا سن عمر کو بولتے ہیں، اب اسی میں سے ہے کہ جو سب سے جس کی عمر جو ہے وہ عمر میں بڑا ہوگا، اس کو جماعت کے لیے جو ہے وہ کھڑا کیا جائے گا، جو عمر میں بڑا ہوگا۔ استاد جی وَيَكْرُهُ تَقْدِيمُ الْعَبْدِ ہاں جی ہاں جی ادھر ایک ذرا مسئلہ بتائیے گا کہ بعض دفعہ اس طرح ہے کہ دیکھیں ابھی ظہر کا تو خیر یہاں پہ ہمارے پاکستان میں وہ مختلف مساجد میں مختلف ٹائم ہوتے ہیں، کوئی 1:30 بجے والی بھی ہے، کوئی 2 بجے والی بھی ہے، کوئی 2:15 والی بھی مسجد ہوتی ہے جدھر جماعت ہوتی ہے، لیکن مغرب جو ہے وہ غروب آفتاب ایک ہی ٹائم ہوتا ہے نا، تو سب کی ایک ہی جگہ پہ جماعت چل رہی ہوتی ہے تقریباً ہر مسجد کے اندر۔ اب اس ٹائم پر کوئی شخص جو ہے وہ داخل ہوتا ہے تو جماعت تو گزر چکی، اب کیا وہ الگ سے اپنی دوبارہ جماعت کروا سکتے ہیں ادھر اسی مسجد کے اندر، حالانکہ جماعت ہو چکی ہوئی ہے؟ اب وہ کچھ بندے جن کی رہ گئی تھی نمازیں وہ ملا کے کوئی اپنی جماعت الگ سے کرا سکتے ہیں؟ جائز ہے ایسے؟ ان میں دیکھیں جی یہ مسئلہ جو ہے یہ مختلف فی ہے، اس میں اگر تو مسجد میں کوئی علیحدہ جگہ بنی ہوئی ہے، یعنی کہ جو مسجد سے باہر ہے، مثال کے طور پہ کمرہ ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے جو مسجد کے اندر شامل نہیں ہے، اس میں تو بغیر کسی اختلاف کے آپ جماعت کروا سکتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جیسے خادم کا کمرہ بنا ہوتا ہے، امام کا کمرہ بنا ہوتا ہے اکثر مساجد میں، اسی طرح جو ہے وہ 7 بچے پڑھنے کے لیے کوئی کمرہ بنایا ہوتا ہے اور وہ مسجد کے اندر شامل نہیں ہوتا، تو اس میں تو بغیر کسی اختلاف کے جو ہے وہ آپ جماعت کروا سکتے ہیں۔ لیکن یہ اس میں جہاں فتنے کا خوف نہ ہو، مثال کے طور پر فتنے سے مراد کیا ہے، جیسے حرمین شریفین ہے، اب حرمین شریفین کے اندر جو ہے ہمارے ماشاءاللہ بات ساتھی ادھر بھی رہتے ہیں، تو وہاں فتنے کا خوف ہے، اس لیے وہاں دوسری جماعت نہیں کروا سکتے۔ فتنے کا خوف کیا ہے، وہ آج کل جو ہمارے بریلوی اور دیوبندی اور اہل حدیثوں کا فتنہ چل رہا ہے، وہ کہتے ہیں جی ان کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اب یہاں سے بعض ہمارے بریلوی ساتھی کہیں گے، ہم ان کو بھائی کہیں گے، وہ وہاں گئے اور وہاں جا کے انہوں نے کہا جی ہماری امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو اب حرمین شریفین میں نماز ہو رہی ہے، اب وہ نماز نہیں پڑھ رہے، جان بوجھ کے وہ کہتے ہیں ہماری ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ جب وہ نماز ختم ہوگی اب وہ انہوں نے پیچھے سے اپنی جماعت کرانا شروع کر دی، تو اب یہ فتنہ ہی ہے نا، تو پھر حکومت نے جو ہے وہ سعودی حکومت نے ان کو پھر پابندی لگا دی، اب وہ وہاں جو ہے جماعت نہیں کروا سکتے، کوئی بھی چاہے وہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، جماعت۔ لیکن عام مساجد کا مسئلہ جو میں نے آپ کو بتلا دیا کہ وہ اگر مسجد سے باہر کوئی جگہ ہے تو وہاں جماعت کروا سکتا ہے۔ البتہ بعض مساجد ایسی ہوتی ہیں، چھوٹی ہوتی ہیں، اب ان میں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہوتی مسجد سے باہر، اب ان کو دوسری جماعت مسجد میں ہی کرانا پڑتی ہے، تو اس میں پھر بہتر یہی ہے کہ اگر آدمی مقیم ہے تو اس کے لیے پھر مختلف مسئلہ ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہ مکروہ ہے مسجد کے اندر دوسری جماعت کروانا، مسافر کے لیے اجازت ہے، جو مسافر ہے، کچھ مسجدیں ایسی ہوتی ہیں جو مسافروں کے لیے بنائی گئی ہوتی ہیں، تو اس کو پٹرول پمپ کی مسجد ہوگی یا شہر عام کی مسجد ہوگی جو روڈ کے مین روڈ کے اوپر ہوتی ہے، تو وہ مسجد بنائی ہے مسافروں کے لیے بنائی جاتی ہے۔ اب اس میں مسافر جو ہے فرماتے ہیں ان کے لیے اجازت، بعض فرماتے ہیں کوئی ایسی مسجد جس کا امام متعین ہو اس میں دوسری جماعت نہیں کروا سکتے، جس کا امام متعین نہیں ہے اس میں دوسری جماعت کروا سکتے ہیں۔ اب اس میں ہمارے پیٹرول پمپوں کے اوپر بھی جو مسجدیں ہیں اکثر مسجدیں ایسی ہیں جس کا امام متعین ہوتا ہے، تو لیکن پھر بھی مسافر کے لیے اجازت ہے کہ وہ وہاں جا کر دوسری جماعت کروا لے، چاہے مسجد کے اندر ہو چاہے مسجد سے باہر ہو۔ لیکن ایک بات کا پھر بھی خیال رکھنا ہے، وہ بات کون سی ہے، وہ ایک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جہاں مسجد کے اندر بھی جماعت کروانی ہے تو جہاں ایک دفعہ جماعت ہو گئی ہے، جہاں ایک دفعہ امام کھڑا ہو گیا ہے، اب دوسرا امام وہی کھڑا نہ ہو، وہ تھوڑا پیچھے ہٹ کے یا کوئی جگہ تبدیل کر لے، یا پہلے امام محراب کے اندر کھڑا ہو کر اس نے نماز پڑھائی ہے، پتہ ہی ہوتا ہے نا مسلح بچھا ہوتا ہے، تو اب آپ جو ہے وہ مسلح محراب کے اندر سے تھوڑا ہٹا کے پیچھے والی صف میں لے آئے، کوئی سائڈ پہ جہاں پہلے نماز ہو چکی ہے وہاں نماز نہ پڑھائیں، سائڈ پہ نماز پڑھا لیں۔ تو
تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ یہ اپنی نماز کرا رہے ہیں، محلے کی نماز نہیں ہے. ہاں جی سمجھ آ گئی مسئلے کی. جی استاد جی بالکل. اچھا بہرحال ہو سکتا ہے یہ آگے مسئلہ آئے، امید تو ہے یہ مسئلہ آگے آئے گا تفصیل کے ساتھ، ہو سکتا ہے وہاں. اچھا جی. وَيَكْرَهُ تَقْدِيمُ الْعَبْدِ وَالْأَعْرَابِيِّ وَالْفَاسِقِ وَالْأَعْمَى وَوَلَدِ الزِّنَا. اب یہاں سے بعض یہ مسئلے جو ہے وہ سمجھنے کے ہیں. بعض فرماتے ہیں کہ ایسی امام ہیں جن کے پیچھے نماز پڑھنا جو ہے وہ مکروہ ہے. اب ان میں سے فرما رہے ہیں یکرہ مکروہ ہے تقدیم العبد، عبد کے پیچھے غلام کی اقتدا کرنا. غلام کو آپ نے مسلح کے اوپر کھڑا کیا ہوا ہے اور خود جو ہے وہ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، فرمایا کہ اجازت نہیں ہے. اسی طرح والاعرابی، اعرابی جو ہے وہ عربی میں بدو کو بولتے ہیں، ان پڑھ کو بولتے ہیں. آگے آپ نے ان پڑھ کو کھڑا کر دیا اور خود جو ہے عالم ہے اور اس کو پیچھے کھڑا کرے، فرمایا یہ مکروہ ہے. اسی طرح تیسری قسم، یہ پہلے دو قسمیں تو آسان ہی ہیں، لیکن یہ جو تیسری قسم ہے والفاسقی، فاسق کے پیچھے نماز پڑھنا جو ہے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. تو فرماتے ہیں نماز تو ہو جائے گی لیکن یکرہ مکروہ ہے. اب فاسق کسے کہتے ہیں؟ فاسق کا لفظ والا گناہ گار ہے. گناہ گار سے مراد جو ہے، اب کئی قسم کے گناہ آ جاتے ہیں گناہ گار سے مراد. اب اس میں وہ بھی آ جاتا ہے داڑھی جو کٹواتا ہے، داڑھی کٹا ہوا جو ہے، اب وہ ہے تو مسلمان ہی نا لیکن ہے فاسق. اب کئی لوگ ملکوں کے اندر رہتے ہیں، ان کے ساتھ یہ مسئلہ بہت جو ہے وہ پیش آتا ہے. وہاں چونکہ ہم سعودی عرب کے اندر تھے، اب سعودی عرب کے اندر اس چیز کا خیال بالکل نہیں رکھا جاتا. وہاں امام کی داڑھی ہے نہیں ہے، مسلح کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، کلین شیف ہیں وہ بھی نماز پڑھا رہے ہیں اور داڑھی رکھی ہوئی وہی نماز پڑھا رہے ہیں. تو وہاں پھر یہ لوگ اکثر مسئلہ پوچھتے ہیں کہ بھئی بغیر داڑھی والے کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ بھئی بغیر داڑھی والا ہے تو مسلمان لیکن فاسق ہے، گناہ گار ہے. تو اب وہ گناہ گار کے پیچھے نماز تو ہو جاتی ہے لیکن یکرہ مکروہ ہو جاتی ہے، ثواب کے اندر کمی آ جاتی ہے. تو اس لیے پھر ہمارے علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ اگر اس کے علاوہ کوئی اور امام موجود نہ ہو یا وہ اس کی ڈیوٹی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے تو فرماتے ہیں پھر تو پڑھ لے. اگر اس کے علاوہ کوئی اور امام موجود ہے تو پھر کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے آدمی کو آگے نہ کرے، بلکہ ایسے آدمی کو آگے کرے جو متبع سنت ہو، جو شریعت کا پابند ہو. والاعمى، اور اندھے آدمی یعنی کہ اندھا آدمی ہے اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا جو ہے یہ مکروہ ہے. لیکن اس کی دلیل کیا ہے اندھے آدمی کی؟ کیونکہ اندھے آدمی کو پتہ نہیں ہوتا کہ نجاست وغیرہ لگی ہے یا نہیں لگی. اس کو پتہ کیسے ہوگا؟ اب ہو سکتا ہے اس کے کپڑوں کے اوپر نجاست لگی ہو، اس کو تو چونکہ نظر نہیں آ رہا. لیکن اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے تو پھر وہ اندھا آدمی نماز پڑھا سکتا ہے. پھر آگے فرمایا وَوَلَدِ الزِّنَا، اور وہ جو زانی ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جو ہے یہ بھی مکروہ ہے. فَإِن تَقَدَّمُوا جَازَ، اگر جو ہے یہ لوگ آگے بڑھ جائے تو جائز ہے. جیسا کہ سعودی عرب کے اندر ایسے لوگ ہیں وہ خود بخود آگے بڑھ جاتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں جو ہے ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے. تو یہ اتنا سخت مسئلہ نہیں ہے، خاص کر تبلیغی جماعت کے لیے. تبلیغی جماعت والے جو ہے انہوں نے چونکہ جانا ہے، وہ تو انتظامی امور میں دخل اندازی نہیں کر سکتے. تو اس لیے کوئی بھی امام ہے اس کے پیچھے آپ نماز پڑھنا کوئی حرج نہیں ہے. داڑھی کٹا ہوا ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا تو فرماتے ہیں جائز ہے. استاد جی یعنی کہ ایسا ہاں فاسق جی جس کا سمجھ آ گیا. گناہ لوگوں کے آگے عیاں ہو، ظاہر ہو، مطلب لوگوں کے ہاں جی ہاں آگے جی کی. بالکل بالکل اچھا اچھا ٹھیک. ایسے. ہاں جی ہاں جی. چلیں جی اس کا جو ہے اچھے طریقے سے تکرار کر لیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं उस्ताद? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि जी अल्लाह का फजल, शुक्र अल्लाह पाक का जी। एक मिनट में ना बाहर देख लूं, बेल दी किसी ने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब खैरियत से हैं? ठीक हैं जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद। डॉक्टर आरिफ साहब नजर नहीं आ रहे। सर जी वो फरमा रहे थे जी कि मैं अपने दोस्त के वालिद साहब की जनाजे पे आया हूँ। अच्छा 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 अच्छा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह यूसुफ मक्किया। तरतीब इसका नज़ूल, तरतीब नज़ूली इसकी 52 है, 53, और तरतीब मुसहफ़ी इसकी 12 है, 12 नंबर। आयात 111 हैं, रुकू 12 हैं, कलिमात इसके 1808 और हरूफ हैं 7411। सूरह का नाम सूरह यूसुफ सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के नाम से मौसूम है। यूसुफ बेटे हैं सैयदना याकूब के, सैयदना याकूब बेटे हैं सैयदना इसहाक के, और सैयदना इसहाक बेटे हैं सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। इनकी वालिदा का नाम राहील है। कुरान करीम में सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर 26 मरतबा है। 24 मरतबा सूरह यूसुफ में, 1 मरतबा सूरह अनआम में, और दूसरा सूरह गाफिर में। रब सूरह हूद के अंदर अंबिया अलैहिस्सलाम पर जिन तकालीफ का जिक्र था वो अजानिब से थी, अगयार से थी। सूरह यूसुफ में सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम पर जिन मसाइब का जिक्र है वो अकारिब की तरफ से हैं, रिश्तेदारों की तरफ से हैं। शान नज़ूल, सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़या के बारे में यहूद ने मुशरिकीन मक्का को उकसाया इस बात पर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके पूछो, याकूब के बेटे शाम से मिस्र की तरफ हिजरत क्यों करके गए और यूसुफ का किस्सा क्या है। तो उस पर फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह यूसुफ को नाजिल फरमाया। सूरह यूसुफ में सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़या को तफसील के साथ बयान किया गया। इस तरह किसी और नबी का वाक़या बयान नहीं किया गया जी। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या मुख्तलिफ हिस्सों में है, सैयदना आदम का वाक़या मुख्तलिफ हिस्सों में है, इसी तरह बाकी सारे नबियों के वाक़यात हैं। कुरान पाक में किसी एक वाक़या को
تفصیل کے ساتھ بیان کیوں نہیں کیا گیا؟ اس لیے کہ قرآن پاک قصے کی کتاب نہیں، کہانیوں کی کتاب نہیں، واعظ و نصیحت کی کتاب ہے۔ تو واعظ و نصیحت کے لیے جہاں جتنا مناسب تھا، اللہ رب العزت نے کسی بھی واقعے کا اتنا حصہ وہاں نقل فرما دیا۔ البتہ جو مطالبے پر، فرمائش پر یا کسی سوال کے جواب میں کوئی اتارا گیا واقعہ تو پھر وہ پورا ہے۔ جیسے سورہ کہف کے اندر وہ ایک سوال کے جواب میں اتارے گی سورہ مبارکہ، اسی طرح یہاں بھی چونکہ ایک سوال کے جواب میں سورہ مبارکہ اتاری گئی تو پورا واقعہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا۔ میں نے عرض کیا چونکہ قرآن پاک تاریخ کی کتاب نہیں ہے، لیکن اس ایک صورت کے اندر تاریخ دانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ضرور ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ یوسف میں سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو نقل فرما کر تاریخ مرتب کرنے کا انداز سکھا دیا۔ نہ اتنا اختصار ہو کہ بات سمجھ نہ آئے، نہ اتنی طوالت ہونی چاہیے کہ پڑھنے والا اکتا جائے۔ فضول کی کہانیاں نقل کرنے کی بجائے، فضول کی قصے نقل کرنے کی بجائے مقصد کی بات نقل کرنی چاہیے، جس سے مخاطب کو، جس سے قاری کو، پڑھنے والے کو فائدہ بھی ہو اور فائدہ بھی اخروی ہو۔ سورہ یوسف کے اس واقعہ نے ہمیں یہ بھی تاریخی لحاظ سے سبق دیا کہ اس تاریخ میں سچ کو نقل کرنا چاہیے، جھوٹ کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جو بیان فرمایا، سچ بیان فرمایا، اس کی تصدیق تورات و انجیل نے کی۔ اس میں کسی طرح کی کوئی ایسی بات نہیں ہے جو خلافی واقعہ ہو۔ سورہ یوسف کا یوں مکمل نازل ہونا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر دلیل ہے۔ تورات آپ نے پڑھی نہیں، انجیل آپ نے دیکھی نہیں، پڑھی نہیں، کسی سے یہ قصہ اور واقعہ سنا نہیں، پھر یوں قصہ اور واقعہ بیان کر دینا جیسے گزشتہ آسمانی کتابوں میں ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را حروف مقطعات میں سے ہے۔ اللہ اعلم بمرادہ۔ سیدنا عبداللہ بن عباس امام المفسرین رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی ہے ان اللہ ارا، میں اللہ دیکھ رہا ہوں۔ تلک آیات الکتاب المبین، وہ آیات ایسی کتاب کی ہیں جو واضح ہے، بیان کرنے والی ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا قرآن کو اس حال میں کہ قرآن عربی میں ہے۔ مولانا عربین کا اگر ترجمہ ہم اسی لفظ ہی کا ترجمہ کر دیں عربی، پھر صورت میں تو معنی وہی ہوگا جو میں نے عرض کر دیا، اور مطلب آیت کہ یہ بنے گا کہ ہم نے عربی میں قرآن نازل کیا تاکہ تمہیں سمجھنا آسان ہو، پہل مخاطب تم ہو، تمہاری مادری زبان عربی ہے، تمہیں اس کے معنی مطالب سمجھنے آسان ہو۔ اجنبی زبان میں ہوتا تمہارے لیے سمجھنا مشکل ہوتا، اس لیے ہم نے تمہاری آسانی سہولت کے لیے اور تم پر حجت کو تمام کرنے کے لیے ہم نے قرآن پاک کو عربی میں نازل کیا۔ رسول جتنے بھی پہلے آئے ان کی جو کتابیں تھیں، جس قوم کی طرف وہ مبعوث کیے گئے اس قوم کی زبان میں نازل ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا آفاقی نبی ہیں، عالمی نبی ہیں، اور پورے عالم کے اندر ایک زبان نہیں ہے، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں زبانیں بولی جاتی ہیں، تو لازمی بات ہے سب کی رعایت تو نہیں کی جا سکتی کہ ہر بولی میں قرآن پاک نازل ہوتا، ہر زبان میں نازل ہوتا۔
ان زبانوں میں جو سب سے بہترین زبان تھی، سب سے زیادہ بلیغ اور فصیح زبان تھی، وہ عربی تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے عربی میں قرآن پاک کو نازل کیا۔ تو یہ اگر ہم عربی کو عربی کے معنی میں لے لیں، لیکن ایک دوسرا ترجمہ ہے جو حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی نے کیا تفسیر ماجدی میں، وہ بڑا خوبصورت ترجمہ ہے۔ انہوں نے عربین کا ترجمہ کیا فصیح کے ساتھ، انا انزلناہ قرآنا عربیہ، ہم نے قرآن پاک کو فصیح نازل کیا۔ کہ عربی کا ویسے لفظی معنی ہے فصاحت و بلاغت والا، فصیح عجم اس کے مقابلہ میں ہے، تو عجم کا معنی ہے گونگا۔ عرب اپنے مقابلہ میں عجم کو گونگا سمجھتے ہیں کہ یہ قادر الکلام نہیں ہے، بولنے پینے قدرت نہیں ہے، جیسی فصاحت و بلاغت عربی میں ہے، کسی اور زبان میں چونکہ نہیں ہے، اس لیے عرب دوسری زبانوں کو گونگوں کی طرح کہتے ہیں، تو وہ ایسی ہیں جیسے گونگے ہوں۔ اس لیے انہوں نے ترجمہ یہ کیا کہ انا انزلناہ قرآنا عربیہ، اور اس کی وجہ یہ بتلائی، فصیح ترجمہ کیا فصیح، اور اس کی وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ اگر ہم اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا اس حال میں کہ قرآن عربی میں ہے، تو یہ تھوڑا محدود معلوم ہوتا ہے معنی، جبکہ قرآن آفاقی دعوت ہے، عالمی دعوت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آفاقی نبی ہیں، عالمی نبی ہیں، اور اس کا لفظی ترجمہ عربی کر دینے سے یوں لگتا ہے کہ جیسے اس کی دعوت محدود ہے عرب تک۔ اس لیے انا انزلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے، یعنی قرآن کو، اس حال میں کہ وہ قرآن فصیح ہے، فصیح و بلیغ ہے۔ تو اس صورت میں وہ جو ایک وسوسہ ذہن میں آ سکتا تھا، اس وسوسے کا بھی ازالہ ہو جائے گا، اور ترجمہ بھی لفظی اعتبار سے ٹھیک ہے کہ عربی کا معنی فصیح ہے۔ لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو، سمجھ جاؤ، تاکہ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم بیان کریں گے، ہم ہی بیان کریں گے، کیونکہ ایک تو نحن ضمیر آگے جمع کی، پھر آگے نقص متکلم کا صیغہ جمع متکلم کا، تو حسر آ گیا اس میں، جی نحن نقص، ہم ہی آپ پر بیان کریں گے احسن القصص۔ سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعہ کو اللہ رب العزت نے احسن القصص قرار دیا، بہترین قصہ، قصوں میں خوبصورت قصہ۔ اس کی ایک وجہ مفسرین کرام نے یہ لکھی کہ چونکہ جن لوگوں کا یہ واقعہ ہے، جن لوگوں کا یہ قصہ ہے، وہ خود بھی تو احسن ہے، حسین ہے، جمیل ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے احسن القصص کہا۔ دوسری وجہ جو اس سے زیادہ بہتر ہے وہ یہ کہ اصل میں یہ کہانی کہانیوں کی طرح نہیں ہے، یہ قصہ قصوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس قصے میں عقائد کی اصلاح ہے، اخلاق کی اصلاح ہے، اس وجہ سے اس کو احسن القصص کہا۔ صاحب روح المعانی نے فرمایا کہ اس قصے میں حاسد کا ذکر بھی ہے، محسود کا ذکر بھی ہے، شاہد کا ذکر بھی ہے، مشہود کا ذکر بھی ہے، عاشق کا ذکر بھی ہے، معشوق کا ذکر بھی ہے، عذاب کی بات ہے تو رحمت کی بات بھی ہے، رہائی کی بات ہے تو قید کی بات بھی ہے، عزت کی ذلت کی بات ہے تو عزت کی بات بھی ہے۔ تو چونکہ یہ سارے ان مضامین کو یہ محیط ہے صورت، اس لیے اللہ رب العزت نے اس واقعے کو احسن القصص قرار دیا۔ بما اوحینا الیک، اس وجہ سے کہ ہم نے وحی کیا آپ کی طرف، ھذا القرآن، یہ قرآن، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِ نُزُولِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اس سے پہلے یعنی قرآن پاک کے نزول سے پہلے آپ یقیناً آپ ناواقف لوگوں میں سے تھے، آپ کو معلوم نہیں تھا سیدنا یوسف کا واقعہ کیا ہے، اس واقعے کے جو جتنے بھی پہلو ہیں آپ اس سے غافل تھے، آپ کو معلوم نہیں تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل کیا تو آپ کو معلوم پڑے۔ اذ قال یوسف لابیہ، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، یا ابتی، اے ابا جان، انی رأیت 11 کوکبا، بے شک میں نے دیکھا 11 ستاروں کو، والشمس، سورج کو، والقمر، اور چاند کو، رأیتہم لی ساجدین، میں نے ان کو دیکھا خود کو سجدہ کرتے ہوئے۔ 11 کوکبا، کوکبا سے مراد یہاں 11 بھائی ہیں، 10 سوتیلے اور ایک سگا بھائی بنیامین۔
अशम से मुराद वालिद है और वल कमर से मुराद खाला है। खाला बाद में सौतीली वालदा बनी, क्योंकि हकीकी वालिदा सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की वफ़ात पा चुकी थी, तो फिर उन्हीं की बहन से निकाह किया सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम ने, और ये दोनों भांजे अपनी खाला के पास परवरिश पाए। अहद आशरा कौकबा, सितारे गैर ज़वील अकूल हैं, अशम्स वल कमर दोनों गैर ज़वील अकूल हैं। नहवी कायदा के एतबार से ज़मीर लौटनी चाहिए थी वाहिद मुअन्नस की, रअयतुहा ली साजिदीन, लेकिन यहाँ जमा की ज़मीर है, इसलिए कि ये अगरचे खुद ज़वील अकूल नहीं है, लेकिन जो इनकी मुराद है, जो इनकी ताबीर है, वो ज़वील अकूल है। 11 सितारों से सितारे मुराद नहीं है भाई, मुराद है। शम्स से सूरज मुराद नहीं, बाब मुराद है। और कमर से माँ मुराद है। तो जो इनकी मुराद है, मिस्दाक है, जो ताबीर है, वो ज़वील अकूल है। इसलिए रअयतुहुम में हुम ज़मीर जमा की ज़वील अकूल वाली लौटाएगी। या अबती इन्नी रअयतु अहद आशरा कौकबा वश्शम्स वल कमरा रअयतुहुम ली साजिदीन। दूसरी बात ये कि यहाँ सजदे से इस्तिलाही सजदा मुराद नहीं है, सिर्फ झुकना मुराद है, इनहिना मुराद है, इत्तिबा मुराद है। क़ाल या बुनैया, सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे प्यारे बेटे, ला तक़सुस रुया, अपने ख्वाब को बयान न कीजिए, अला इख्वतिका, अपने भाइयों पर, फयकीदू लका कैदा, वो तदबीर करेंगे तेरे लिए तदबीर करना। इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान इंसान के लिए खुला दुश्मन है। ख्वाब, मौलाना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ख्वाब 3 किस्म के होते हैं। एक ख्वाब वो है जो शैतानी असरात की वजह से आता है, एक ख्वाब वो है जो इंसान दिन में चीज़ें देखता है, वही रात के अंदर उसे नज़र आती हैं, जो दिन में सोचा वही रात को ख्वाब की सूरत में देख लिया। तीसरे ख्वाब वो हैं जिनको रुया सालिहा कहते हैं, जिनको नबूवत का 46वां हिस्सा करार दिया गया। चूँकि मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौरे नबूवत 23 साल है, पहले 6 माह रुया सालिहा आए, बाकी 22 साल 5 माह 14 दिन ये वही के हैं। इसलिए 6 माह चूंकि 23 साल का 46वां हिस्सा है, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुया सालिहा को नबूवत का 46वां हिस्सा करार दिया। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि नबूवत तजज़ी को कबूल करती है। नबूवत के टुकड़े नहीं होते, नबूवत कामिल मुकम्मल ही रहती है। ये सिर्फ इसलिए फरमाया गया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे नबूवत का ये 46वां हिस्सा है, 6 माह ख्वाब आते रहे। तो ये रुया सालिहा है। नबी का ख्वाब वही होता है क्योंकि नबी पे शैतान का तसल्लुत नहीं होता, इसलिए नबी के जो ख्वाब होते हैं वो सच्चे होते हैं, शैतानी असरात से पाक होते हैं। सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम निगाह नबूवत से देख रहे थे कि बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम के पेशानी पर नूर नबूवत चमक रहा है, इसलिए उन्हें एक वालिहाना मोहब्बत थी सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम से। सैयदना याकूब की सारी तवज्जो का मरकज सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। जब बेटे ने यह ख्वाब बताया तो बाप समझ गए कि ये बड़ा अजीम ख्वाब है, और इसकी ताबीर की तरफ सैयदना यूसुफ सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम की नज़र थी। इसलिए फरमाया कि बेटे, या बुनय्या ला तक़सुस रुयाका अला इख्वतिक। इससे हमें ये तालीम मिली कि जिस इंसान से आपको ये गुमान हो कि ये शायद मेरी नेमत की वजह से हसद में मुब्तला हो जाएगा, उस साहिब के सामने अपनी नेमत को मत बयान कीजिए। खा वो नेमत किसी ओहदे की हो, खा वो नेमत माल दौलत में तरक्की की हो, औलाद में तरक्की की हो, सेहत और तंदुरुस्ती की हो, कोई भी नेमत हो, जब आप समझते हैं कि जिसके सामने, फलां के सामने अगर मैंने अपनी नेमत का इजहार किया तो बजाय खुश होने के, दुआ देने के, वो रंजीदा होगा और हसद में मुब्तला होगा, तो उसके सामने अपनी नेमत को बयान न कीजिए। सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम ने बेटे यूसुफ को मना किया, इस वजह से मना किया कि दूसरे भाई इनके मुकाम और मर्तबे की वजह से वो हसद में मुब्तला हो जाएंगे।
اتنا خوبصورت خواب جب اس کی وہ تعبیر سامنے آئے گی تو وہ حسد میں مبتلا ہو جائیں گے کہ ہمیں اس کی اتباع کرنی پڑے گی. کیوں؟ دوسری بات یہ کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے یہ جو فرمایا فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، مکر کریں گے وہ. کسی کی عدم موجودگی میں اس کے بارے میں ایسی بات کرنا جو اس کے سامنے کی جائے تو اچھی نہ لگے تو وہ غیبت کہلاتی ہے. تو ایک طرح کی یہ غیبت کی تعریف میں آ جاتی ہے. لیکن غیبت کرنا جائز ہے اس انسان کی جس کے شر سے آپ نے دوسروں کو بچانا ہو. تبلیغ دین امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کی آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو غیبت کے بارے میں یہ مسائل مل جائیں گے. ایسی انسان کی غیبت کرنا جس کے شر سے آپ نے دوسروں کو بچانا ہو. کہیں مشورہ ہو رہا ہے چوری کا، جس گھر میں چوری کرنی ہے اس گھر کا ذکر ہو رہا ہے تو آپ بتلا سکتے ہیں کہ آپ کے خلاف ایسی ایسی پلاننگ ہو رہی ہے. حالانکہ غیبت ہے لیکن جائز ہے کیونکہ آپ دوسرے مسلمان کو شر سے بچا رہے ہیں. کسی نے آپ سے پوچھا کہ میں اپنی بیٹی کا یا بیٹے کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں فلاں کے ساتھ، فلاں گھرانے کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہتا ہوں. آپ دیانتداری کے ساتھ جانتے ہیں کہ وہ گھر ٹھیک نہیں ہے تو آپ اس گھر کے عیب کو ان کے سامنے بیان کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں آپ ایک مسلمان کو نقصان سے بچا رہے ہیں. آپ کا مقصد ان کی برائی بیان کرنا نہیں بلکہ آپ کا مقصد ان کو نقصان سے بچانا ہے. غیبت کرنا جائز ہے. کوئی شخص بدعت کرتا ہے، بدعتی ہے، آپ اس کے شر سے دوسروں کو بچانے کے لیے اس کی عیب جوئی کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر یہ خامیاں ہیں علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، عقائد کے لحاظ سے، لہٰذا آپ ان سے اپنے آپ کو دور رکھیے. سیدنا یعقوب علیہ السلام نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے باقی 10 بھائیوں کے بارے میں یہ جو فرمایا فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، تو یہ کہنا اس وجہ سے جائز ہے کہ یہاں سیدنا یوسف علیہ السلام کو نقصان سے بچانا ہے، ان کے شر سے بچانا ہے. ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا واضح دشمن ہے. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اسی طرح تیرا رب تجھے منتخب کرے گا، چنے گا. اجتباء چن لینا، منتخب کر لینا. مولانا نبی چننے سے بنتے ہیں، منتخب کرنے سے بنتے ہیں، اپنی محنت سے کوئی نبی نہیں بنتا. مقام نبوت وہبی ہے، کسبی نہیں ہے. کوئی انسان محنت کر کے نبی نہیں بنتا، اللہ کی عطا سے اور اللہ کی نظر رحمت سے، اللہ کے چننے سے، منتخب کرنے سے بنتا ہے. اس لیے فرمایا کذالک یجتبیک ربک، اسی طرح تیرا رب تجھے چنے گا، منتخب کرے گا. ویعلمک من تأویل الاحادیث، اور وہ سکھائے گا تجھے خوابوں کی تعبیر. تعبیر الاحادیث مراد خوابوں کی تعبیر ہے. اس آیت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ تعبیر الرؤیا کا جو فن ہے یہ فن وہبی ہے، کسبی نہیں. اللہ سکھائے گا. کتابیں پڑھ کر کوئی خوابوں کی تعبیر نہیں بتلا سکتا، معبر نہیں بن سکتا. اس لیے تاریخ میں معبرین کی تعداد کم ہے، تھوڑے سے ہیں. نمایاں نام محمد بن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور وہ اپنی نعمت کو تیرے اوپر مکمل کرے گا. وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور آل یعقوب پر اپنی نعمت کو مکمل کرے گا. کما اتمہا علی ابویک من قبل، جیسے اس نے اپنی نعمت کو مکمل کیا تیرے والدین پر اس سے پہلے، یعنی ابراہیم پر اور اسحاق پر. ابراہیم و اسحاق علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جیسے نبوت دی آپ کو بھی ملے گی. جیسے آپ کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا علم دینا ہے، سکھانا ہے، اللہ نے ایسے ہی ابراہیم و اسحاق کو خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا. ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب جاننے والا، حکمت والا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو حکمت و دانائی اور علم نافع نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بس بھائی یس سر جی، بس یس سر جی. چلے ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.